میری آپ تمام جتنے بھی سٹیزنز ہیں آل اکراس دا پروونس ان سب سے گزارش ہوگی کہ پلیز ہیلمٹ کو ایک بوجھ مت سمجھیں. ہیلمٹ کو صرف قانون کے پوائنٹ آف ویو سے مت سوچیں. یہ مت سوچیں کہ ہم نے قانون کو دکھانے کے لیے یا قانون والوں کو دکھانے کے لیے ہیلمٹ پہن لیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہیلمٹ آپ کو ایکچولی ہیڈ انجری سے سیو کرتا ہے. تو آپ کے سامنے یہ میں نے 2 انسیڈنٹس کوٹ کیے ہیں جو بالکل اس نئے سال کے اندر ہوئے ہیں 2024 کے اندر. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم نئے سال میں جو انٹر ہو رہے ہیں اس نئے سال میں ہماری انٹری جو ہے وہ اس عہد کے ساتھ ہو کہ ہم ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں گے. اس میں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پچھلے سال کے اندر 22 لاکھ لوگوں کو ہمیں چلان کرنا پڑا فار ہیلمٹ پرپز کہ انہوں نے ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہ ہو 24 کے اندر ہمیں کم سے کم چلان کرنا پڑے اور لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ خود رسپانسبلٹی کا اور خود اپنی کوآپریشن کا جو ہے وہ شو کروائیں ہم سب کو اور وہ خود سے اپنے دل سے جو ہے وہ اس چیز کا استعمال کریں اور باقی ٹریفک قوانین جو ہے ان کی پابندی کریں. اور جو دوسرا ٹریفک قانون ہے جس کی میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ وائلیشن ہے اور جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے انالیسس کے مطابق وہ ہے 1 وے کی وائلیشن. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا رستہ ہے بڑی ایزیلی میں نے کراس کر لینا ہے لیکن جو دوسری سائڈ سے آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ قانون کو توڑ رہے ہیں. وہ اپنی تیز سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ انجریز ہوتی ہیں وہاں پہ ڈیتھس ہوتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہیلمٹ اور 1 وے وائلیشن یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ 2024 کے اندر کم سے کم ایسے واقعات آئیں اور آپ بھرپور طریقے سے قوانین جو ہے ان کو فالو کریں. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا لیکن جو مال روڈ پہ آپ نے امپلیمنٹ کروایا ہوا ہے ہیلمٹ کا لیکن دوسری جگہوں پہ وکٹوریہ پل ہو گیا دلی دروازہ ہو گیا کھلی گیٹ ہو گیا ناگمل ہو گیا ساری جگہ وہاں پہ پراپر طریقے سے ہیلمٹ کے حوالے سے کوئی امپلیمنٹ نہیں کروایا جا رہا. اور دوسرا کم عمر ڈرائیور کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کم عمر ڈرائیور آج بھی سڑکوں پر پھر رہے ہیں اس حوالے سے کیا حکمت عملی تیار کی گیا؟ دیکھیں کم عمر ڈرائیورز کے حوالے سے جہاں تک بات ہے وہاں پہ FIRs ابھی بھی رجسٹر ہو رہی ہیں اور ابھی تک ہمارے فائنز چل رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں پیرنٹس نے مل کے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور تعداد جو ہے وہ پہلے کی نسبت قدرے کم ہوئی ہے. آپ اس میں دیکھیں 10,000 FIRs ہماری 2023 کے اندر ہوئی انڈر ایج ڈرائیورز کے اگینسٹ. تو ان 10,000 FIRs کا جو پورے لاہور میں رجسٹر کی گئیں 1-1.5 مہینے کے اندر لاسٹ اس کا بڑا امپیکٹ گیا ہے لوگوں کے اوپر اور لوگ جو ہے ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کے اندر ان کو ڈرائیونگ نہ کرنے دی جائے. جہاں تک ہیلمٹ کی بات ہے آپ نے دیکھا ہے اب ہمارے جو بہت سارے ایریا سگنل فری ہو گئے ہیں. سگنل فری ہو جانے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بہت تیز سپیڈ میں ہمارے پاس مختلف سڑکوں کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ نظر آتی ہے. مال روڈ جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہماری ڈیفینیٹلی بہت زیادہ نفری کی بھی ڈپلائمنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ٹریفک کے جوان جو ہیں وہ آپ کو مال روڈ پہ نظر آئیں گے. ایک ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک سگنل فری نہیں ہے اور بہت مارکیٹس ہیں بہت زیادہ گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں بہت سارے آپ نے ہائی کورٹ دیکھی ہے GPO دیکھا ہے کالجز ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ہمارے پاس. اس وجہ سے ڈیفینیٹلی ہماری ٹریفک کی پریزنس جو ہے وہ ادھر کمپیریٹیولی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ گجو متا کی بات کریں کانا والی سائڈ کی بات کریں کوٹ لکھپت کی سائڈ کی بات کریں تو آئی تھنک اس کا امپیکٹ ہے اور اس وجہ سے آپ کو جو ڈفرینس نظر آیا وہ شاید اس وجہ سے ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. آپ نے بہت اہم پوائنٹ ریز کیا ہے اور وہ ہے رانگ پارکنگ. ہم لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں ہمارا جو ہے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ کیئرلیسنس اور کیجول ایٹیٹیوڈ ہے. سارے ہماری ایز اے قوم آپ سمجھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری 10 منٹ 15 منٹ ادھر گاڑی کھڑی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک لین کو جب بلاک کر دیتے ہیں اور باقی 1 یا 2 لینز میں باقی ساری ٹریفک کو موو کرنا پڑتا ہے تو اس سے بڑی دقت ہوتی ہے اور ٹریفک کا فلو ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ دیکھیں لاہور کے اندر اتنی کھلی روڈز ہیں بہت زیادہ آپ نے کئی روڈز ہماری 4 لینز پہ مشتمل ہیں لیکن ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ 1 یا 2 لینز جو ہیں وہ ہماری انکروچمنٹ میں
या रॉन्ग पार्किंग की वजह से वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं और ट्रैफिक फिर वहीं की वहीं होती है और उसको फिर मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ गाहे बगाहे अपनी टीम्स के साथ मीटिंग भी होती है। हम रॉन्ग पार्किंग को डिस्करेज भी करते हैं। आपको पता है इसका जुर्माना जो है 2000 रुपये कर दिया गया है अदालती हुक्म के मुताबिक। और इसके अंदर हमारे लिफ्टर्स भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने गाड़ियों को उठाया होता है और वो उसमें फाइन्स भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कोशिश हमारी तो ये है कि हो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। जहाँ तक बात है ना प्लाज़ों की, आपके पीछे जिस तरह ये प्लाज़ा है, इस प्लाजे के अंदर लोग जाना पसंद नहीं करते। एक तो ये है कि जहाँ पे पार्किंग स्पेस मौजूद ही नहीं है, लेकिन जहाँ मौजूद है अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि मैंने कैजुअल एटीट्यूड की बात की, हम लोगों की वहाँ पे ख्वाहिश ही नहीं होती कि हम प्रॉपर पार्किंग की जगह पे जाके पार्किंग कर लें। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि हम सबको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और हम सबको टाइम मैनेजमेंट ऐसी करनी चाहिए। हम समझते हैं बस मेरे 5 मिनट रह गए हैं और मैंने जल्दी में ये काम करना है। प्लीज़ ऐसे मत करें, अपने काम के लिए वक्त निकालें ताकि आपको इतना वक्त मिले कि आप अपनी ट्रैफिक के हवाले से पार्किंग को मैनेज करें और फिर अपने जाके काम करें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अभी जो लाइसेंस हैं वो ज़रा डिले से रिसीव हो रहे हैं, लोगों को तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। ऐसे में जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसने एक ई लाइसेंस का निकाला है, लेकिन उसे कोई भी ट्रैफिक वार्डन जो है वो मानता नहीं है। इस हवाले से क्या हदायत है, ये बता दें कि ई लाइसेंस जो है वो दिखाकर आप साबित कर सकते हैं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं।